بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور نیلم پری۔ امرو یار اپنے خاص گھوڑے پر سوار تیزی سے منزلیں مارتا ہوا ملک شام کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ملک شام کے بادشاہ نے سردار امیر حمزہ سے خاص طور پر درخواست کی تھی کہ وہ امرو یار کو اس کے پاس بھیجے۔ چنانچہ سردار امیر حمزہ نے امرو یار کو بلا کر اسے شاہی سفیر بنا کر ملک شام جانے کا حکم دے دیا، اور اس وقت امرو یار سردار امیر حمزہ کا ایک خاص فرمان لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ اسے ہرگز یہ معلوم نہ تھا کہ ملک شام کے بادشاہ حسن نے اسے خاص طور پر بلوایا تھا، بلکہ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ سردار امیر حمزہ نے اسے کوئی خاص فرمان دے کر شاہی سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اسے سردار امیر حمزہ کے پاس سے روانہ ہوئے آج چوتھا روز تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ آج ملک شام کی حدود میں داخل ہو جائے گا، اسی لیے وہ گھوڑے کو تیز بگاتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر واقعی شام کے وقت وہ ملک شام کے دارالحکومت پہنچ گیا۔ چونکہ وہ شاہی سفیر تھا، اسی لیے وہ سیدھا شاہی محل کی طرف بڑھ گیا، اور جب دربانوں کو معلوم ہوا کہ امرو یار شاہی سفیر ہے تو اسے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ شاہی مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ امرو یار چونکہ طویل سفر کی وجہ سے بے حد تھک گیا تھا، اسی لیے کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا، اور پھر اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب ایک کنیز نے آ کر اسے اٹھایا اور پیغام دیا کہ بادشاہ شام اس سے فوری ملاقات چاہتے ہیں۔ امرو یار نے نہا دھو کر لباس تبدیل کیا، اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد اس نے شاہی فرمان ہاتھ میں لیا اور کنیز کے پیچھے چلتا ہوا بادشاہ سے ملنے اس کے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کنیز نے اسے ایک دروازے تک پہنچا دیا جہاں دو دربان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے امرو یار کو جھک کر سلام کیا اور ساتھ ہی دروازہ کھول دیا۔ امرو یار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت کرسی پر شام کا نوجوان بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر ایک بزرگ آدمی بیٹھا تھا۔ امرو یار نے بادشاہ کے سامنے جھک کر سلام پیش کیا۔ میرا نام امرو ہے بادشاہ سلامت، اور میں سردار امیر حمزہ کا شاہی سفیر ہوں۔ انہوں نے آپ کے نام ایک خصوصی پیغام دیا ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امرو نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اجازت ہے، بادشاہ نے کہا، اور امرو یار نے شاہی رواج کے مطابق ایک بار پھر جھک کر بادشاہ کو سلام کیا، اور ہاتھ میں موجود شاہی فرمان اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کی طرف بڑھا دیا۔ بادشاہ نے یہ فرمان لے کر امرو یار کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور امرو یار مؤدبانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پیغام کھول کر پڑھا، اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے پیغام لپیٹ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے چوبداروں میں سے ایک کو دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آہستہ سے 2 بار تالی بجائی۔ اس کے تالی بجاتے ہی ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور بادشاہ کے سامنے جھک گئی۔ شاہی خزانے دار کو حاضر کرو، بادشاہ نے کہا، اور کنیز ایک بار پھر سلام کر کے واپس چلی گئی۔ امرو یار شاہی خزانے دار کی بات سن کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا کہ بادشاہ اسے انعام دینا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ منہ سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا، اسی لیے خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانے دار حاضر ہوا، اور اس نے جھک کر سلام کیا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہی خزانے دار، خزانے سے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے آؤ، اور نیلم پری کی تصویر بھی۔ بادشاہ نے خزانے دار کو حکم دیا، اور وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ امرو یار نیلم پری کا نام سن کر چونک پڑا، کیونکہ یہ نام اس نے بھی سن رکھا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بول نہ سکتا تھا، اسی لیے خاموش بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خزانے دار دوبارہ حاضر ہوا۔ اس نے اشرفیوں سے بری ہوئی 2 تھیلیاں اور ایک تصویر بادشاہ سلامت کی طرف بڑھا دی۔ یہ دونوں تھیلیاں امرو یار کے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے تصویر لے کر اسے دیکھتے ہوئے کہا،
اور خزانے دار نے دونوں تھیلیاں امرو عیار کی طرف بڑھا دیں۔ امرو نے اٹھ کر رواج کے مطابق شکریہ کا سلام کیا اور پھر دونوں تھیلیاں لے کر اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈالیں اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا کہ اسے مفت میں اشرفیوں سے بری ہوئی 2 تھیلیاں مل گئی ہیں۔ یہ اس کے نقطۂ نظر سے صرف ایک پیغام پہنچانے کا خاصا بڑا انعام تھا۔ وہ دل ہی دل میں شام کے بادشاہ کی سخاوت اور فیاضی کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ تصویر بھی امرو کو دکھاؤ، بادشاہ نے تصویر خزانے دار کو واپس دیتے ہوئے کہا، اور خزانے دار نے بڑے مؤدبانہ انداز میں تصویر بادشاہ سے لی اور مڑ کر اس نے یہ تصویر امرو عیار کو دے دی۔ امرو عیار نے ہاتھ کی بنی ہوئی اس تصویر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ تصویر میں آسمان دکھایا گیا تھا جس پر ایک سرخ رنگ کا قلین اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس پر ایک نوجوان شہزادہ جس کے سر پر تاج تھا اور اس کی باریک لیکن بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اوندھا لیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنا سر اوپر کو اٹھا رکھا تھا، اور امرو عیار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بادشاہ شام کی تصویر تھی۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت پری بھی تھی۔ یہ نیلم پری ہے امرو عیار، بادشاہ نے کہا۔ میں نے دیکھ لیا ہے بادشاہ سلامت، بے حد خوبصورت پری ہے، امرو عیار نے جواب دیا۔ اور یہ مونچھوں والا آدمی جو قلین پر لیٹا ہوا ہے، تم اسے ہماری تصویر سمجھ رہے ہوگے، لیکن یہ ہماری تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ایک جادوگر ہے جس کا نام سارنگ ہے۔ سارنگ ہمارا روح بھر کر نیلم پری کو لے اڑا ہے، اور نیلم پری اب اس کے قبضے میں ہے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے بادشاہ سلامت، جادوگر ایسے روپ اکثر بھرتے رہتے ہیں، امرو عیار نے جواب دیا۔ اب یہ تصویر خزانے دار کو واپس کر دو، بادشاہ نے کہا، اور امرو عیار نے جلدی سے وہ تصویر خزانے دار کو واپس کر دی۔ اب اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا کہ کہیں بادشاہ اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلیاں بھی واپس کرنے کا حکم نہ دے دے۔ لیکن جب بادشاہ نے خزانے دار کو صرف تصویر لے کر واپس جانے کا حکم دیا تو امرو عیار کے دل کو چین سا آ گیا۔ امرو عیار، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ ہم نے سردار امیر حمزہ سے خاص طور پر درخواست کی تھی کہ وہ تمہیں ہمارے پاس بھیجے۔ انہوں نے مہربانی کی ہے اور تمہیں ہمارے پاس بھجوایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم تم سے جو کام بھی لیں اس کا کوئی نہ کوئی انعام تمہیں ضرور دیں۔ چنانچہ ہم نے تمہیں ان کے پیغام کے مطابق صرف پیشگی کے طور پر 2 تھیلیاں انعام میں دی ہیں۔ جب تم ہمارا کام کر دو گے تو ہم تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دیں گے، اور یہ بات ہم صرف محاورتاً نہیں کہہ رہے، ہم تمہیں واقعی ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھائیں گے اور دوسرے پلڑے میں انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات رکھیں گے، اور تمہارے وزن کے مطابق یہ سارے ہیرے جواہرات تمہیں بخش دیں گے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو عیار کا دل چاہا کہ وہ بے اختیار اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگے، لیکن ظاہر ہے اداب شاہی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکتا تھا، اسی لیے وہ کرسی سے اٹھ کر بادشاہ کے سامنے جھک گیا۔ بیٹھ جاؤ اور ہماری بات غور سے سنو، بادشاہ نے کہا، اور امرو عیار واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ ملک شام کے شاہی نجومی ہیں، بادشاہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شاہی نجومی نے اس تعارف پر شکریہ کے طور پر سر جھکا دیا۔ جو تصویر تم نے دیکھی ہے امرو عیار، اور جیسا کہ ہم نے تمہیں بتایا ہے، اس تصویر میں پرستان کی شہزادی نیلم پری اور سارنگ جادوگر نظر آ رہے تھے۔ پرستان کا نیا بادشاہ ہمارا اور سردار امیر حمزہ کا گہرا دوست ہے۔ اس کی بیٹی نیلم پری دنیا کی سب سے خوبصورت پری ہے، اور بادشاہ پرستان اس کی شادی مجھ سے کرانا چاہتا تھا، اور اس نے اس کے لیے پرستان کے سب سے بڑے دیوتا کی اجازت بھی لے لی تھی۔ نیلم شہزادی بھی ہمیں بے حد پسند کرتی تھی اور ہم سے شادی کرنے پر پوری طرح رضامند تھی کہ اچانک بادشاہ پرستان کی طرف سے ہمیں پیغام بھجوایا گیا کہ نیلم پری ہمارے ساتھ گئی ہے، اسے واپس پرستان بھیج دیا جائے۔ یہ پیغام سن کر ہم بے حد حیران ہوئے، کیونکہ نیلم پری تو ہمارے پاس نہ تھی۔ چنانچہ ہم خود پرستان گئے
تو وہاں پتہ چلا کہ ہم وہاں آئے تھے اور نیلم پری کو ملک شام کی سیر کے لیے اڑن کلین پر اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن جب ہم نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ نہ ہی ہم پرستان آئے تھے اور نہ ہی ہم نیلم پری کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ ان کے دربار کے ایک مصور نے، جو ایک پہاڑی پر بیٹھا تصویریں بنا رہا تھا، اڑن کلین کو جب اس نے پہاڑی سے گزرتے دیکھا تو اس نے یہ تصویر اسی وقت بنائی اور آ کر بادشاہ پرستان کو پیش کر دی تھی۔ بادشاہ نے وہ تصویر ہمیں دکھائی اور ساتھ ہی اس مصور کو بھی دربار میں بلا لیا۔ اس مصور نے قسم کھا کر بتایا کہ اس نے ہمیں اور نیلم شہزادی کو اسی انداز میں اڑن کلین پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کے رہنے والے دوسرے لوگوں نے قسمیں کھائیں تو ہم بے حد پریشان ہوئے۔ ہم نے بادشاہ پرستان سے مہلت طلب کی، ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ کون ہمارے روپ میں نیلم پری کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہے، اور ہم نیلم پری کو واپس لے آئیں گے۔ چنانچہ ہم یہ تصویر لے کر واپس آ گئے۔ ہم نے شاہی نجومی کو طلب کر کے حساب کرایا تو شاہی نجومی نے بتایا کہ تصویر میں نظر آنے والا آدمی دراصل سارنگ جادوگر ہے، جو ہمارے روپ میں جا کر نیلم پری کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اب نیلم پری اس کے قبضے میں ہے اور وہ نیلم پری سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن نیلم پری کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے، مگر سارنگ جادوگر نے اسے قید کر رکھا ہے۔ ہم نے مزید معلومات حاصل کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ سارنگ جادوگر بے حد خطرناک جادوگر ہے اور دنیا کے ایک دور دراز کونے میں کسی خفیہ محل میں رہتا ہے، جہاں ہر طرف برف پڑی رہتی ہے اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر ہمیں تمہارا خیال آیا کہ تم جادوگروں سے لڑتے رہتے ہو، اسی لیے ہم نے سردار امیر حمزہ سے درخواست کی کہ وہ تمہیں ہمارے پاس بھجوا دے۔ اب تم بتاؤ، کیا تم اس سارنگ جادوگر کا خاتمہ کرنے اور نیلم پری کو اس کے قبضے سے چھڑانے میں ہماری مدد کرو گے؟ بادشاہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، یہ تو میرا فرض ہے بادشاہ سلامت، میں ضرور اس مکار جادوگر کا خاتمہ کروں گا جس نے آپ کا روپ بھرنے کی گستاخی کی ہے۔ امرو عیار نے فوراً کہا تو بادشاہ اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوا، اور اسی خوشی میں اس نے اشرفیوں سے بری ہوئی 2 تھیلیاں اور منگوا کر انعام کے طور پر امرو عیار کو دے دیں۔ بادشاہ سلامت، میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ بس یہ بتا دیں، باقی کام میرا ہے، وہ میں کر لوں گا۔ امرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہم تمہیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم تمہیں اس کے محل تک پہنچنے کا ایک طریقہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن آگے کا کام تمہارا ہوگا۔ اس بار شاہی نجومی نے کہا، جی بتائیے۔ امرو عیار نے کہا، چونکہ جس جگہ جادوگر رہتا ہے وہاں بے حد سردی پڑتی ہے، اسی لیے اس نے اپنے جادو کے زور سے اس پہاڑی اور برفانی علاقے کو صحرا کی شکل دے رکھی ہے تاکہ سردی کا احساس نہ ہو، لیکن اس کے باوجود محل کے اندر بے حد سردی ہوتی ہے، اسی لیے اسے پاشو پھولوں کی رضائیوں کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ پاشو پھول بے حد گرم ہوتے ہیں لیکن وہ انتہائی نایاب بھی ہوتے ہیں، اسی لیے باوجود کوشش کے سارنگ جادوگر آج تک پاشو پھولوں کی رضائیاں حاصل نہیں کر سکا۔ ہم تمہیں پاشو پھولوں کی 2 رضائیاں دے کر وہاں بھجوا دیتے ہیں، ایک اونٹ بھی تمہارے ساتھ ہوگا جس پر رضائیاں رکھی گئی ہوں گی، تاکہ یہ محسوس ہو کہ تم رضائیاں بیچنے والے سوداگر ہو، اس طرح تم اس کے ملک تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو۔ شاہی نجومی نے کہا، بالکل ٹھیک تجویز ہے۔ امرو عیار نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، ہم نے یہ بندوبست پہلے ہی کر لیا ہے، تم آنکھیں بند کرو، پھر جب ہم آنکھیں کھولنے کے لیے کہیں تو تم آنکھیں کھول لینا، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو تم اپنے آپ کو ایک صحرا میں پاؤ گے، وہاں ایک اونٹ بھی موجود ہوگا جس پر پاشو پھولوں کی 2 رضائیاں لدی ہوئی ہوں گی، تم اس اونٹ کو پکڑ کر شمال کی طرف چل پڑنا، اس طرح تم سارنگ جادوگر کے محل تک پہنچ جاؤ گے۔ شاہی نجومی نے کہا اور امرو عیار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔
اب آنکھیں بند کرو، شاہی نجومی نے کہا، اور عمرو عیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے احساس ہوا کہ زمین اس کے پیروں تلے سے غائب ہو چکی ہے اور وہ فضا میں انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اچانک پھرپھری سی ریت اس کے پیروں تلے آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں شاہی نجومی کی آواز سنائی دی، اب آنکھیں کھول دو عمرو عیار۔ اور عمرو عیار نے یہ آواز سنتے ہی آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت ایک لہک و دک صحرا میں کھڑا ہے، اور اس کے پاس ہی ایک اونٹ بھی موجود تھا جس کی پشت پر دو خوبصورت رضائیاں لدی ہوئی تھیں۔ عمرو عیار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اونٹ کی رسی پکڑی اور پھر شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ شمال کا اندازہ اس نے سورج کو دیکھ کر لگایا تھا۔ صحرا میں ہونے کے باوجود اسے کافی سردی لگ رہی تھی، کیونکہ انتہائی سرد ہوا خاصی تیزی سے چل رہی تھی۔ یہ ہوا اس قدر تیز تھی کہ اس کی زنبیل بار بار ہوا میں کسی غبارے کی طرح اڑنے لگ جاتی، اور عمرو عیار اسے بڑی مشکل سے سنبھال لیتا، لیکن وہ اونٹ کی نکیل پکڑے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر دور سے اسے ایک خوبصورت محل نظر آنے لگ گیا۔ ابھی وہ محل کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ اچانک دو خوفناک آدمی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ رک جاؤ، کون ہو تم اور کیوں ادھر آ رہے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی نے کڑکدار لہجے میں عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی میں تاجر ہوں اور میرے پاس پاشو پھولوں سے بری ہوئی دو رضائیاں ہیں، اور میں انہیں اس محل کے مالک کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ صحرا تو ہے لیکن یہاں سردی بھی بے پناہ ہے، اور پاشو پھولوں کی رضائیاں بے حد گرم ہوتی ہیں اور نایاب بھی۔ عمرو عیار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پاشو پھولوں کی رضائیاں؟ او، یہ تو واقعی نایاب ہیں، لیکن اگر ہم تم سے انہیں زبردستی چھین لیں تو تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اسی آدمی نے کہا، میں تو تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکوں گا، لیکن ان رضائیوں میں بھرے ہوئے پاشو پھول غائب ہو جائیں گے، اور تمہارے مالک کو جب پتہ چلے گا کہ تم نے اپنی غلط حرکت کی وجہ سے نایاب رضائیاں ضائع کر دی ہیں تو وہ یقیناً تمہاری گردن اڑا دے گا۔ عمرو عیار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، او پھر تو تمہیں محل میں لے جانا پڑے گا، چلو آؤ ہم تمہیں اپنے آقا بادشاہ سارنگ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اسی آدمی نے کہا، اور عمرو عیار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو عیار اونٹ کو کھینچتا ہوا ان کے پیچھے چلتا اس محل میں داخل ہو گیا۔ محل واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ ابھی وہ محل میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک بدصورت آدمی جس کے جسم پر جادوگروں جیسا لباس تھا اور اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار پہنا ہوا تھا، نمودار ہوا۔ کون ہے یہ اور یہ ہمارے محل میں کیسے داخل ہو گیا ہے؟ آنے والے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دربانوں نے اسے وہ ساری بات بتا دی جو عمرو عیار نے انہیں بتائی تھی۔ او، پاشو پھولوں کی رضائیاں؟ او، یہ تو واقعی نایاب ہیں۔ میں نے تو پوری دنیا میں گھوم کر یہ رضائیاں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے تو نہ مل سکیں، اور نیلم پری کو بھی یہاں بے حد سردی لگتی ہے۔ پاشو پھولوں کی رضائی اس کی سردی بھی دور کر دے گی، لیکن کیا یہ واقعی پاشو پھولوں کی رضائیاں ہیں یا یہ سوداگر ہم سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے؟ اس جادوگر نے، جو یقیناً سارنگ جادوگر تھا، کیوں کر کہا، یہ واقعی پاشو پھولوں کی رضائیاں ہیں جناب۔ عمرو عیار نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، ہم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جادوگر بھی ہیں، ہم ابھی معلوم کر لیتے ہیں، سارنگ جادوگر نے کہا، اور جلدی سے آنکھیں بند کر کے اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر واقعی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں، واقعی یہ پاشو پھولوں کی رضائیاں ہیں۔ بولو کتنی قیمت ہے ان کی، جلدی بولو۔ سارنگ جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، جناب ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آپ بادشاہ ہیں، جو آپ مناسب سمجھیں دے دیں، لیکن میری ایک گزارش بھی ہے۔ عمرو عیار نے کہا، کیسی گزارش؟ سارنگ جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ آپ رضائیاں خریدنے کے بعد مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنا مہمان بنا لیں،
ایک تو میں بے حد تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں، دوسرا میں آپ کے اس انتہائی خوبصورت محل کی سیر بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تجارت کے دوران پوری دنیا گھوم چکا ہوں، مگر ایسا خوبصورت، شاندار اور پرشکوہ محل میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے محل اس کے مقابلے میں جھونپڑے لگتے ہیں، امرو عیار نے اپنی عیاری کا جال پھیلاتے ہوئے کہا، اور سارنگ جادوگر کا چہرہ امرو کی اس تعریف پر پھول کی طرح کھل اٹھا۔ ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے، اور تمہیں اجازت ہے کہ تم جب تک چاہو یہاں رہو اور پورے محل کی سیر کرو۔ تمہیں کہیں جانے سے کوئی نہ روکے گا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری شادی میں بھی شریک رہو، سارنگ جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی شادی؟ او، آپ کی دلہن تو دنیا کی خوش نصیب خاتون ہوگی۔ آپ جیسے خوبصورت اور شاندار بادشاہ کی شادی تو کسی پری سے ہونی چاہیے، امرو یار نے فوراً ہی کہا، اور سارنگ جادوگر کا چہرہ خوشی کے مارے بری طرح کپ کپانے لگا۔ تم بے حد سچے اور کھرے آدمی ہو، تم ہمیں پسند آئے ہو، تمہاری بات درست ہے، ہماری شادی واقعی پری سے بلکہ پرستان کی شہزادی سے ہونی چاہیے، اور ہوگی بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیلم پری رضامند نہیں ہو رہی۔ سارنگ جادوگر نے کہا۔ نیلم پری؟ امرو عیار نے اس طرح چونک کر کہا جیسے اس نے یہ نام پہلے کہیں سنا ہوا ہو۔ ہاں، پرستان کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی، دنیا کی سب سے خوبصورت پری ہے، اس کا نام نیلم پری ہے۔ بادشاہ اس کی شادی ملک شام کے بادشاہ سے کرانا چاہتا تھا، اور نیلم پری بھی اسے بے حد پسند کرتی تھی۔ ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے جادو کے زور سے ملک شام کے بادشاہ کا روپ بھرا اور پرستان پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے نیلم پری کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں آ کر جب ہم اپنے اصل روپ میں آئے تو اس نیلم پری نے شادی سے انکار کر دیا، لیکن وہ کب تک انکار کرے گی؟ یہاں سے دنیا کی کوئی طاقت اسے باہر نہیں لے جا سکتی، اسی لیے اس نے ایک نہ ایک دن لازماً مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ امرو عیار کی توقع کے مطابق سارنگ جادوگر نے خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیے بادشاہ سلامت، میں نیلم پری کو قائل کر دوں گا کہ آپ دنیا کے سب سے خوبصورت، طاقتور اور شاندار مرد ہیں، وہ لازماً آپ سے شادی پر تیار ہو جائے گی۔ امرو عیار نے فوراً ہی اپنی خدمات پیش کر دیں۔ او، اگر تم یہ کام کر دو تو ہم تمہیں بے پناہ دولت انعام میں دیں گے۔ ہمارے محل کے 10 بڑے بڑے کمرے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ سارنگ جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ وہ باوجود عقل مند اور ہوشیار ہونے کے امرو کی عیاری کے جال میں آسانی سے پھنس گیا، اور اس کی وجہ صرف خوشامد پسندی تھی۔ جو آدمی خوشامد پسند ہو وہ اسی طرح دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان رضائیوں کی قیمت آپ جو مناسب سمجھیں مجھے دے دیں، امرو عیار نے کہا، اور سارنگ جادوگر نے زور سے تالی بجائی تو ایک دربان بھاگتا ہوا آیا اور سارنگ کے سامنے جھک گیا۔ اس تاجر کو ہمارے خزانے میں سے ایک بڑی تھیلی اشرفی سے بھری ہوئی لا دو، اور سنو، آج سے یہ ہمارا مہمان ہے، جب تک چاہے یہاں رہے گا اور محل میں جہاں چاہے گھومتا رہے گا، اس پر کوئی پابندی نہ ہوگی، اور اسے انعام دینے کے بعد نیلم شہزادی سے بھی ملوا دینا، اور یہ اونٹ اور رضائیاں توشہ خانے میں پہنچا دو۔ سارنگ جادوگر نے سارے حکم اکٹھے دیے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس محل میں چلا گیا۔ تم یہیں رکو، میں تمہارا انعام لے کر آ رہا ہوں، دربان نے کہا، اور امرو عیار کے سر ہلانے پر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ او نہیں، ایک تھیلی اشرفیوں کی یہ قیمت لگائی ہے اس گرگٹ کی شکل والے جادوگر نے؟ میں نے بھی اس کا سارا خزانہ حاصل نہ کیا تو میرا نام بھی امرو عیار نہیں ہے۔ امرو نے دربان کے جاتے ہی غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دربان کافی دیر بعد واپس آیا، اور اس نے ایک بڑی سی تھیلی امرو عیار کی طرف بڑھا دی۔ امرو نے تھیلی لے کر اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ اب مجھے نیلم پری سے ملوا دو تاکہ میں اسے بادشاہ سارنگ سے شادی کرنے پر تیار کر سکوں، امرو عیار نے کہا، اور دربان اسے ساتھ لے کر محل کے ایک حصے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امرو عیار ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا
جہاں ایک خوبصورت پری ایک کرسی پر اپنا سر جھکائے اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی پری تھی جس کی تصویر امرو عیار دیکھ چکا تھا۔ نیلم پری نے چونک کر امرو کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا، نیلم پری نے حیران ہو کر کہا۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے زنبیل میں سے ایک شیشے کی گیند نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس گیند کا یہ فائدہ تھا کہ اب اس کمرے میں ہونے والی بات چیت سارنگ جادوگر اپنے جادو کے زور سے نہ سن سکتا تھا۔ اور پھر امرو نے اپنا پورا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ملک شام کے بادشاہ سے ملنے اور یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتائی تو نیلم پری بے حد خوش ہوئی۔ مگر تم اس نامراد جادوگر کا خاتمہ کیسے کرو گے؟ نیلم پری نے کہا۔ بڑی آسانی سے، یہ جادوگر لازماً اپنی جان کسی دوسری چیز میں رکھتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس کو بلا کر اس سے میری تعریف کریں اور اسے بتائیں کہ میرے کہنے پر آپ اس سے شادی کرنے پر تیار ہیں، لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی تمہیں مار نہ دے، اور اس طرح کی باتوں سے اس سے پوچھ لیں کہ اس کی جان کس میں ہے۔ یہ گیند اپنے لباس میں چھپا لیں۔ آپ جو باتیں کریں گی وہ اس گیند کی وجہ سے مجھ تک پہنچ جائیں گی، اور پھر آپ اس سے باتیں کرتی رہیں۔ اس دوران میں اس چیز پر جس میں سارنگ جادوگر کی جان ہوگی قبضہ کر لوں گا۔ اس طرح سارنگ جادوگر آسانی سے مر جائے گا، امرو نے پوری تجویز بتاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی گیند نیلم پری کو دے دی اور خود تیزی سے مڑ کر باہر نکل گیا۔ مختلف کمروں میں گھومتا ہوا وہ ایک کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں سارنگ جادوگر کی آواز پڑی۔ وہ نیلم پری سے باتیں کر رہا تھا۔ امرو عیار وہیں رک کر دھیان سے یہ باتیں سننے لگا۔ نیلم پری واقعی بڑی ہوشیاری سے امرو کے کہنے کے مطابق اس سے باتیں کر رہی تھی، اور سارنگ جادوگر کی آواز میں بھی بے پناہ خوشی دوڑی۔ کھڑے امرو عیار کو بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو نیلم پری، مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ میری جان ایک مچھلی میں ہے، اور یہ مچھلی میں نے شیشے کے ایک جار میں دوسری مچھلیوں کے ساتھ چھوڑ کر جار کو ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ عام اور کھلے کمرے میں پڑے جار میں کوئی ایسی مچھلی ہو سکتی ہے جس میں میری جان ہو، سارنگ نے کہا۔ لیکن اس مچھلی کی کوئی نشانی تو ہوگی، نیلم پری نے کہا۔ ہاں، تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی دم پر ستارے بنے ہوئے ہیں، باقی وہ عام مچھلیاں ہیں، سارنگ جادوگر نے کہا، اور اسی لمحے امرو کی نظریں اس کمرے کے ایک کونے میں رکھے مچھلیوں کے ایک جار پر پڑیں جس میں 20-25 رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ سے جار اس نے ہر کمرے میں دیکھے تھے، لیکن پھر اس کی نظریں جار کے اندر موجود اس مچھلی پر پڑ گئیں جس کی دم پر ستارے بنے ہوئے تھے، اور امرو عیار بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ خوش قسمتی سے وہ اس کمرے میں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور تیزی سے جار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جار کے کھلے منہ میں ہاتھ ڈال کر پانی کے اندر تیرتی ہوئی اس خاص مچھلی کو تھوڑی سی کوشش کے بعد پکڑ کر باہر نکال لیا۔ مچھلی پانی سے باہر آنے پر پھڑکنے لگی۔ اسی لمحے اسے سارنگ جادوگر کی چیخیں سنائی دیں۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے دوسرے ہاتھ میں موجود خنجر سلیمانی سے اس مچھلی کا پیٹ چاک کر دیا۔ اسی لمحے سارنگ جادوگر دوڑتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا اور پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا، اور پھر وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد جیسے ہی مچھلی ہلاک ہوئی، سارنگ جادوگر بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ میرا نام سارنگ جادوگر تھا، مجھے امرو عیار نے اپنی عیاری سے مار ڈالا، سارنگ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اور پھر جب دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک برفانی وادی میں کھڑا ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ محل اور صحرا سب غائب ہو چکے تھے، البتہ ایک طرف ہیرے جواہرات کے ڈھیر موجود تھے، ایک طرف نیلم پری کھڑی تھی، اور ایک طرف وہ اونٹ بھی موجود تھا جس پر وہ پاشو پھولوں کی رضائیاں لدی ہوئی تھیں۔ امرو تیزی سے ہیرے جواہرات کی طرف دوڑا، اور پھر اس نے وہ ہیرے جواہرات اتنی تیزی سے اپنی زنبیل میں ڈالے
کہ نیلم پری بھی حیران رہ گئی۔ وہاں چونکہ بے پناہ سردی تھی، اسی لیے امرو نے اونٹ سے پاشو پھولوں کی رضائیاں اتاریں، ایک خود لے لی اور دوسری نیلم پری کو دے دی۔ اس سے ان کی ساری سردی ختم ہو گئی۔ اسی لمحے امرو کے کانوں میں شاہی نجومی کی آواز پڑی۔ وہ اسے آنکھیں بند کرنے کا کہہ رہا تھا، اور امرو نے نیلم پری کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نیلم پری کو بھی اس نے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھولنے کی بات سنی تو آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے آپ کو اور نیلم پری کو ملک شام کے بادشاہ کے کمرے میں موجود پایا۔ شام کا بادشاہ خوشی سے امرو سے لپٹ گیا، اور پھر واقعی اس نے امرو کو ہیرے جواہرات میں تول دیا، اور اتنی دولت پا کر امرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ پھر پرستان کا بادشاہ بھی وہاں آ گیا۔ اس کے بعد ملک شام کے بادشاہ اور نیلم پری کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ امرو بھی اس شادی میں شریک ہوا۔ نیلم پری اور پرستان کے بادشاہ سے بھی خوب انعامات وصول کیے، اور پھر وہ واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب سردار امیر حمزہ سے بھی وہ انعام وصول کرے گا۔ اسی طرح سرنگ جادوگر کے خاتمے سے اسے اتنی دولت ملی تھی جو اس کے تصور سے بھی زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوشی کے گیت گاتا واپس چلا جا رہا تھا۔ بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ملک شام میں ایک بہت بڑا جادوگر قبات نامی رہتا تھا۔ قبات جادوگر دنیا میں سب سے بڑا جادوگر سمجھا جاتا تھا، اور وہ ایک بہت بڑے محل میں انتہائی عیش و عشرت سے رہتا تھا۔ اس کے محل کے نیچے بہت بڑے بڑے 40 تہہ خانے بنے ہوئے تھے، اور ان 40 تہہ خانوں میں لال و جواہر بھرے ہوئے تھے۔ قبات جادوگر کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہے، مگر کوئی اس کے خزانے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسے شخص کو فوراً جادو کے زور سے ہلاک کرا دیتا تھا۔ چونکہ قبات جادوگر بالکل اکیلا رہتا تھا، اسی لیے وہ اپنا دل بہلانے کے لیے جادو کے زور سے ایسے بوڑھے آدمیوں کو محل میں بلا لیتا جو اسے دنیا بھر کے قصے اور کہانیاں سنایا کرتے۔ ان کے قصے سچے اور اتنے دلچسپ ہوتے تھے کہ قبات جادوگر کو یہ قصے سن کر بے حد لطف آتا۔ وہ ان بوڑھوں کو انعام و اکرام دے کر واپس بھیج دیتا۔ ایک روز ایک بوڑھے قصہ گو نے اسے دنیا کے سب سے بڑے عیار امرو عیار کا ایک انتہائی دلچسپ قصہ سنایا۔ قبات جادوگر کو امرو عیار کا یہ قصہ بے حد پسند آیا، اور اس نے بوڑھے قصہ گو سے مخاطب ہو کر پوچھا، بوڑھے قصہ گو، کیا امرو عیار واقعی کوئی زندہ آدمی ہے؟ قبات جادوگر کے لہجے میں بے حد اشتیاق تھا۔ ہاں قبات جادوگر، امرو عیار زندہ ہے اور سردار امیر حمزہ کے ہمراہ رہتا ہے۔ بوڑھے قصہ گو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کیا واقعی وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے؟ قبات جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے۔ اس نے ہمیشہ بڑے بڑے جادوگروں، دیوں، پریوں اور بادشاہوں کو اپنی عیاری سے بیوقوف بنا کر ان کی دولت لوٹی ہے۔ کیا وہ مجھ جیسے بڑے جادوگر کو بھی اپنی عیاری سے شکست دے سکتا ہے؟ قبات جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، آپ اسے آزما کر دیکھ لیں، مگر یہ یقین رکھیں کہ اس نے اپنی عیاری سے آپ کی تمام دولت لوٹ لینی ہے، اور آپ ساری عمر افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ بوڑھے قصہ گو نے جواب دیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ قبات جادوگر نے اٹھ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے کمرے میں ٹہلتا رہا، اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے 2 دربان کمرے میں داخل ہوئے اور قبات جادوگر کے سامنے جھک کر کھڑے ہو گئے۔ بوڑھے قصہ گو کو انعام و اکرام دے کر واپس بھیج دو، قبات جادوگر نے دربانوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی عالی جا، دربانوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اور پھر وہ بوڑھے قصہ گو سمیت کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ میں ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ امرو عیار مجھ سے نہیں جیت سکتا،
میں خود جا کر عمرو عیار کو چیلنج کروں گا، قباد جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھا، اور اس منتر کے پڑھتے ہی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ دھوئیں کی صورت میں اڑتا ہوا قباد جادوگر اپنے محل سے باہر پہنچ گیا، کیونکہ اس نے محل کی حفاظت کا ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ صرف دھواں اور ہوا ہی محل کے اندر آ سکتے تھے یا محل سے باہر جا سکتے تھے۔ بوڑھے قصہ گو کو بھی انعام و کرام دے کر دھوئیں کی صورت میں باہر بھیج دیا تھا۔ محل سے باہر جاتے ہی وہ اپنے اصل روپ میں آ جاتے اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ محل سے باہر آتے ہی قباد جادوگر نے ایک تیز پرندے کا روپ بدلا اور پھر وہ تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل اڑنے کے بعد وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچ گیا۔ لشکر سے تھوڑی دور وہ زمین پر اترا اور پھر ایک بہت بڑے آدمی کے روپ میں آ گیا۔ وہ بوڑھے کے روپ میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے عمرو عیار سیر کرنے کے لیے گزرتا تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے دور سے عمرو عیار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ بوڑھے قصہ گو سے وہ عمرو عیار کا حلیہ سن چکا تھا، اسی لیے وہ اسے دور ہی سے پہچان گیا۔ عمرو عیار اپنے ہی دھن میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا جنگل میں بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ قباد جادوگر کے قریب پہنچا تو قباد جادوگر نے اسے آواز دی، فریاد عمرو عیار، فریاد عمرو عیار۔ قباد جادوگر کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ عمرو عیار آواز سن کر چونک پڑا اور پھر اس کی نظریں بوڑھے پر جم سی گئیں۔ کون ہو تم بابا، اور کیسی فریاد کر رہے ہو؟ عمرو عیار نے قباد جادوگر کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام شمال جادوگر ہے عمرو عیار، اور میں یہاں سے بہت دور حلالی پہاڑوں میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار دولت اکٹھی کی ہے، اتنی دولت کے 7 بادشاہوں کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، مگر چونکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اسی لیے مجھے تمام جادو بھول گیا۔ ایک روز انہی پہاڑوں سے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر قباد جادوگر گزرا۔ اس نے جادو کے زور سے میری دولت دیکھ لی۔ کیونکہ میں بہت بڑا ہوں اور وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، اسی لیے اس نے میری تمام دولت مجھ سے چھین لی اور وہیں ایک بہت بڑا محل بنا کر رہنے لگا ہے۔ میں چونکہ اس کے مقابلے میں کمزور ہوں، اسی لیے میں تمہارے پاس فریاد لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو اور تم نے بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دی ہے۔ قباد جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے بالکل سچ سنا ہے شمال جادوگر۔ میں چاہوں تو بڑی آسانی سے قباد جادوگر سے تمہاری دولت حاصل کر سکتا ہوں، مگر مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عمرو عیار نے جواب دیا۔ البتہ قباد جادوگر نے دیکھا کہ بہت بڑی دولت کا سن کر عمرو عیار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ عمرو عیار، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، اسی لیے مجھے دولت کی پرواہ نہیں، مگر چونکہ قباد جادوگر نے یہ دولت زبردستی مجھ سے چھین لی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے دولت واپس لے لوں۔ اگر تم اس سے یہ دولت واپس لے لو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ تمام دولت اپنے پاس رکھ لینا۔ قباد جادوگر نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ او، اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھنا کہ میں اس قباد جادوگر کو کیسے بے وقوف بناتا ہوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بوڑھے شمال جادوگر، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ حلالی پہاڑیاں کہاں ہیں؟ عمرو عیار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، بتانا کیا، میں اتنا جادو تو اب بھی جانتا ہوں کہ تمہیں ان حلالی پہاڑیوں تک پہنچا دوں۔ ویسے تو قباد جادوگر کا محل کسی کو نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے محل میں داخل ہو سکتا ہے، مگر میں تمہیں اس محل کے اندر بھی پہنچا سکتا ہوں، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ قباد جادوگر نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے کہا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، تم ایک بار مجھے اس قباد جادوگر کے محل میں داخل کر دو، پھر دیکھنا کہ میں اس نامراد جادوگر کو کیسے بے وقوف بناتا ہوں۔ عمرو عیار بوڑھے کی باتیں سن کر اور زیادہ خوش ہو گیا۔ تو کیا تم ابھی اور اسی وقت چلنے کے لیے تیار ہو؟
کباد جادوگر نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں تو اور کیا، نیک کام میں دیر کیسی؟ عمرو یار نے جواب دیا، تو میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لو، اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ کباد جادوگر نے کہا اور عمرو یار نے کباد جادوگر کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کباد جادوگر نے تیزی سے منتر پڑھنے شروع کر دیے، اور پھر عمرو یار کو محسوس ہوا جیسے وہ یکدم ہوا میں تبدیل ہو کر فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہو۔ کافی دیر تک وہ یہی محسوس کرتا رہا، پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا ہے اور اس کے پیر زمین سے لگ گئے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھول دو عمرو یار، اب تم کباد جادوگر کے محل میں ہو۔ بوڑھے کی آواز سنائی دی اور عمرو یار نے آنکھیں کھول دیں، اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں موجود تھا۔ اچھا تو یہ ہے کباد جادوگر کا محل، بہت خوب، بہت اچھا اور بہت خوبصورت محل ہے، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور عین اسی لمحے سامنے کا دروازہ کھلا اور کباد جادوگر اپنے اصل روپ میں سامنے آ گیا۔ کون ہو تم، اور تم نے میرے محل میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ کباد جادوگر نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ کباد جادوگر ہیں؟ عمرو یار نے فوراً ہی بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں عمرو، میں کباد جادوگر ہوں، اسی لیے میرے سامنے تمہاری عیاری نہیں چل سکتی۔ جانتا ہوں کہ تمہیں اس بوڑھے شمال جادوگر نے بھیجا ہے تاکہ تم مجھ سے اس کی دولت واپس حاصل کر سکو، مگر یاد رکھو اس محل میں آنے کے بعد تم زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ کباد جادوگر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، ارے تم اس بوڑھے کی بات کر رہے ہو، چھوڑو اس کی بات۔ اصل قصہ یہ ہے کہ میں نے کافی عرصے سے تمہاری تعریف سن رکھی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ تم سے ملاقات کروں اور تمہاری دولت دیکھوں کہ آیا واقعی تمہارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت ہے، مگر تمہارا محل ہی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ اسی لیے جب اس بوڑھے نے مجھے تمہارے محل میں پہنچانے کی حامی بھری تو میں بے حد خوش ہوا کہ چلو اسی بہانے تمہارے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ عمرو یار نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، بے وقوف آدمی، وہ بوڑھا میں ہی تھا، میں صرف تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم کتنے بڑے عیار ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تم عیارو و یارو کچھ نہیں بلکہ انتہائی احمق انسان ہو جو اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گئے۔ کباد جادوگر نے اصل بات کھول دی، او میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہاری اور اس بوڑھے کی آواز ملتی کیوں ہے۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ مجھے خوام خواہ اس بوڑھے کا احسان اٹھانا پڑتا۔ اچھا تو یہ بتاؤ، کیا واقعی تمہارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت ہے؟ عمرو یار نے فقرے کا آخری حصہ بڑے اشتیاق امیز لہجے میں کہا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ کباد جادوگر نے بڑے مغرورانہ انداز میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تم اپنی دولت مجھے دکھا سکتے ہو؟ عمرو یار نے اسے اکساتے ہوئے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے تمہاری یہ حسرت بھی نکل جانی چاہیے، آؤ میرے ساتھ۔ کباد جادوگر نے کہا، اور پھر عمرو یار کو ہمراہ لیے محل کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں اترتا چلا گیا، اور جب عمرو یار نے ان تہہ خانوں کو نایاب اور قیمتی پتھروں اور سونے چاندی سے بھرا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واقعی اتنی بے پناہ دولت اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ یقین آ گیا، مجھے یقین آ گیا، واقعی تم دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہو، عمرو یار نے بے اختیار کہا، اور کباد جادوگر نے بڑے فاخرانہ انداز میں قہقہ لگایا۔ اسی لمحے عمرو یار کو ایک سرخ دروازہ نظر آیا جو ایک کونے میں بنا ہوا تھا اور بند تھا۔ یہ دروازہ کیسا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ کون سا؟ وہ خبردار اگر تم نے اس دروازے کے متعلق پوچھا یا اسے کھولنے کی کوشش کی، چلو واپس چلو، کباد جادوگر نے بڑے بے چین لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے، اور عمرو یار سمجھ گیا کہ اس دروازے کے پیچھے کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے کباد جادوگر کو شکست دی جا سکتی ہے، مگر اس نے اس بات کو ظاہر نہ ہونے دیا اور کندھے جھٹک کر کباد جادوگر کے پیچھے چل دیا۔
جب کباد جادوگر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور عمرو یار کو باہر نکلنے کا اشارہ کرنے کے لیے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ عمرو یار غائب ہو چکا تھا۔ دراصل جیسے ہی کباد جادوگر دروازے کی طرف مڑا تھا، عمرو یار نے بڑی پھرتی سے اپنی زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی تھی، اور اس طرح وہ کباد جادوگر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور سلیمانی چادر اوڑھتے ہی وہ تیزی سے اس سرخ دروازے کی طرف دوڑا جس وقت کباد جادوگر نے مڑ کر عمرو عیار کو دیکھا تھا۔ اس وقت عمرو عیار سرخ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پھر اس نے زنبیل سے جادو شکن چابی نکال لی، اور پھر جیسے ہی اس نے چابی دروازے سے لگائی، سرخ رنگ کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور عمرو یار تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ فوراً بند کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ کباد جادوگر کو جب تک پتہ چلے گا وہ کمرے کا حال معلوم کر لے گا، مگر کباد جادوگر نے دروازہ کھلتے اور بند ہوتے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ وہ چیختا ہوا تیزی سے اس دروازے کی طرف دوڑا۔ اس نے تیزی سے منتر پڑھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ پھرتی سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض حال نما کمرہ تھا۔ کمرے میں کوئی فرنیچر وغیرہ نہ تھا، صرف چھت سے ایک بڑا سا پنجرا لٹکا ہوا تھا جس میں سفید رنگ کا ایک بڑا سا خرگوش بند تھا۔ عمرو یار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں پنجرے میں موجود خرگوش پر پڑیں اور وہ سمجھ گیا کہ کباد جادوگر کی روح اس خرگوش میں بند ہے۔ اگر اس خرگوش کو ہلاک کر دیا جائے تو کباد جادوگر ہلاک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عمرو عیار نے سلیمانی چادر اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور زنبیل میں سے دودی تیر کمان نکالنے لگا تاکہ اس کی مدد سے اس خرگوش کو پنجرے میں ہی ہلاک کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ تیر کمان نکالنے میں کامیاب ہوتا، کباد جادوگر چیختا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کے شدید تاثرات نمایاں تھے۔ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کباد جادوگر نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اور پھر انگلیوں کا رخ عمرو عیار کی پشت کی طرف کر دیا۔ عمرو یار اس کے اچانک پہنچ جانے پر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ وہ اس پنجرے کے بالکل نیچے کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کباد جادوگر منتر پڑھ کر عمرو عیار کو ہلاک کرتا، اس نے چھلانگ لگائی اور اچھل کر پنجرے کو پکڑ کر لٹک گیا۔ اب اگر وہ عمرو عیار کو جلا کر راکھ کرتا تو یقیناً آگ کا اثر پنجرے میں موجود خرگوش پر بھی پڑتا اور آگ خرگوش کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اس طرح کباد جادوگر خود بھی ہلاک ہو جاتا۔ ایک شرط پر پنجرے کو چھوڑوں گا کہ تم سامری جادوگر کی قسم کھا کر کہو مجھ پر جادو کا وار نہیں کرو گے۔ عمرو عیار نے دوسرے ہاتھ سے خرگوش کی ٹانگ پکڑ کر پنجرے سے باہر کھینچتے ہوئے کہا، ارے ارے چھوڑ دو، ارے میری ٹانگ۔ کباد جادوگر نے چیخ کر اپنی ٹانگ کو پکڑتے ہوئے بڑے تکلیف بھرے لہجے میں کہا، مگر عمرو عیار نے اچانک ایک زوردار جھٹکا دے کر خرگوش کی ٹانگ توڑ دی۔ جیسے ہی عمرو عیار نے خرگوش کی ٹانگ توڑی، دروازے کے قریب کھڑے کباد جادوگر کے حلق سے بے اختیار ایک دردناک چیخ نکلی اور پھر فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمرو عیار نے پھرتی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور پھر اس سے پہلے کہ کباد جادوگر سنبھلتا، عمرو عیار نے انتہائی پھرتی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جب زنبیل سے باہر آیا تو دودی تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ کباد جادوگر نے جب عمرو عیار کے ہاتھ میں تیر کمان دیکھی تو وہ اپنی تکلیف بھول کر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت سوار تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کو عمرو عیار کی طرف جھٹکا اور عمرو عیار کے گرد تیز آگ پھیلتی چلی گئی۔ عمرو عیار کا لباس آگ میں جلنے لگا، مگر عمرو عیار جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لمحے کی بھی دیر لگائی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے انتہائی پھرتی سے تیر کو کمان میں جوڑا اور پھر دوسرے لمحے تیر خرگوش کی طرف چھوڑ دیا اور تیر بجلی کی سی تیزی سے کمان سے نکلتا چلا گیا۔ اب یہ عمرو عیار کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اس کا نشانہ صحیح لگا اور تیر پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرا کر نیچے نہ گرا
بلکہ دونوں سلاخوں کے درمیان سے ہوتا ہوا سیدھا خرگوش کی گردن میں گھسا۔ کا بعد جادوگر بھی اپنا گلا پکڑ کر فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ کباد جادوگر کے فرش پر گرتے ہی امرو عیار کے ارد گرد پھیلی ہوئی آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ شاید کباد جادوگر منتر کو پوری طرح نہ پڑھ سکا تھا۔ پنجرے میں موجود خرگوش چند لمحوں تک تڑپتا رہا اور پھر اچانک بے حس و حرکت ہو گیا۔ خرگوش مر چکا تھا۔ خرگوش کے مرتے ہی کباد جادوگر بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے ہلاک ہوتے ہی ایک زبردست اور خوفناک دھماکہ ہوا اور بے شمار چیخوں اور سسکیوں سے ارد گرد کی فضا گونج اٹھی اور پھر ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ جب دھواں جھٹا تو امرو عیار نے دیکھا کہ وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ امرو عیار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انتہائی پھرتی سے ان ڈھیروں کو اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تقریباً 4 گھنٹے تک وہ اس دولت کو اپنی زنبیل میں بھرتا رہا۔ پھر جب ڈھیر ختم ہو گئے تو وہ خوشی سے اچھلتا کودتا واپس چل پڑا۔ واقعی وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اتنی بے شمار دولت اس کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ خوشی کے مارے اس کی مونچھیں پھڑپھڑا رہی تھیں اور اس کے قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔